سے منایا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں اس عقیدے کے حوالے سے ایک جذباتیت پائی جاتی ہے، اور یقیناً ہونی چاہیے، جذبات ہونے چاہیے، لیکن اس عقیدے کو شعوری طور پہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں بہت آسان الفاظ میں صرف اتنی بات کروں گا کہ دنیا میں 1.25 لاکھ نبی تشریف لائے، ہر نبی ایک ہی دین کو لے کر آیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اس کے علاوہ کوئی دین نہیں تھا۔ لیکن ہر نبی جب آتا تھا تو وہ ایک نئی شریعت کے ساتھ آتا تھا۔ پہلا نبی جب چلا جاتا تو دوسرا نبی آ کے پہلے نبی کی شریعت کے بجائے اپنی شریعت لے کر آتا تھا۔ جو شریعت موسیٰ علیہ السلام کی تھی، وہ شریعت عیسیٰ علیہ السلام کی نہیں تھی۔ ایک نئے طریقے کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ سے قبل جتنے نبی تھے ان تمام انبیاء کی شریعتیں منسوخ ہو چکی تھی۔ آپ آخری نبی، آخری کتاب، آخری پیغام اور آخری شریعت کے ساتھ آئے۔ اگر آپ نہ تشریف لاتے، اگر آپ پہ نبوت ختم نہ ہوتی تو جو نبی بھی آئندہ آتا وہ نئی شریعت لے کے آتا اور یہ سلسلہ ختم نہ ہوتا۔ چنانچہ اللہ نے ایک نظام بنایا کہ بالآخر اس دین کو مکمل کرنا تھا، اور یہ دین مکمل ہوتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے ساتھ۔ اس لیے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اب اس دین کو مکمل ہونے کے بعد اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی ہوں تو وہ بنیادی طور پہ پورے دین کی جڑوں کو ہلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے واضح طور پہ کہا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور اگر کسی نے نبی بننا بھی تھا، اگر کوئی چانس ہوتے بھی، تو اس وقت آپ نے حضرت عمر سے کہا اے عمر میرے اوپر نبوت ختم ہو گئی ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو تو ہوتا، لیکن لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، تمام مسالک کے علماء کرام نے بڑی جد و جہد کے بعد پاکستان کے آئین کے اندر یہ درج کروایا کہ قادیانی کافر ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے، اس کے ماننے والے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، مرتد ہیں، اور پاکستان کے اندر اگر وہ کوئی اسلام کے نام سے یا مسلمان کے ٹائٹل سے کام کریں گے تو یہ جرم ہوگا۔ چنانچہ جو کام ہمارے اسلاف نے آئین میں قادیانیوں کے حوالے سے کیا ہے، اب اس سے مشکل کام اس کی حفاظت ہے۔ اس لیے اس کی حفاظت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہمیں اس کے اندر سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔